اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سورۃ اخلاص کا اجر و ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل واللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ پیارے دوستو، سورۃ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ ان کا اصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورۃ اخلاص کی تلاوت کے بعد فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے ہم کثرت سے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور توفیق اللہ پاک ہی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ محترم ناظرین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل واللہ احد پڑھا، اس نے گویا تاہی قرآن پڑھا۔ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا، اور جس حور سے چاہے گا نکاح کرے گا، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے گا، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے تو فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل واللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہ بہت ہی پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروفاً روایت ہے، جو 50 بار قل واللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین، 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، بشرط یہ کہ وہ 4 خصلوں سے بچے: حرمت والا خون بہانے سے، اور حرام مال کھانے سے، اور زناکاری سے، اور ناجائز مشروبات سے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل واللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروفاً روایت ہے کہ جو دن بھر میں 100 بار قل واللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروفاً روایت ہے، جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، مگر یہ کہ اس پہ قرض ہو، یعنی قرض معاف نہ ہوگا۔ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروفاً روایت ہے، جس نے 1000 بار قل واللہ احد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ ہما وقت سورۃ اخلاص پڑھنے والے صحابی کا مرتبہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل، جیسے آج سورج طلوع ہوا ہے، اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا،
کہ آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیسی مدینہ میں طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل واللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سورۃ اخلاص کی محبت جنت کو لازم کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریا میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرائت کو قل واللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے، میں اسے پڑھتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے کسی شخص کو سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل واللہ احد پڑھی یہ سورت اس کے گھر اور اس کے پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ اللہ پاک سے ہمیں سورۃ اخلاص کی باکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔